حضرت سید سخی شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت حضرت سید سخی حسن میرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پشاور میں ہوئی۔ آپ کے دادا کا نام حضرت سخی عبداللہ شاہ اصابی ہے۔ آپ کا مزار اقدس مکلی شریف ٹھٹا سندھ پاکستان میں مرجع خلائق ہے۔ ہر وقت عقیدت مندوں اور آپ کے چاہنے والوں کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ آپ نے مزار اقدس پر جو بھی خالی جھولی آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد سید سخی حسن میرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر شاہ محمد غوث رکھا۔ آپ انتہائی ذہانت کے مالک تھے۔ بڑے بڑے مسئلوں کو منٹوں میں حل کر کے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ آپ حسن اخلاق کی تصویر تھے۔ جو بھی شخص آپ سے ملتا وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے مزاج میں عاجزی کے سورج پوشیدہ تھے۔ رواداری آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ امانت دار ایسے کہ دشمن بھی امانتیں رکھوانے میں اپنے مال کا تحفظ محسوس کرتے تھے۔ حق گوئی تو آپ پر ختم تھی۔ سچ بات کہنے میں آپ بہت بے باک تھے۔ کبھی آپ نے مسلط کی زنجیریں اپنے پاؤں میں نہیں ڈالیں اور کبھی بھی اس کے گرد و غبار کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ آپ نے سخی تو ہونا ہی تھا کہ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس کا تو ہر شخص سخی ہے۔ سخاوت ان کے گھر کی لونڈی رہی ہے۔ ولایت تو اس گھرانے کا ترائے امتیاز رہا۔ جس کو چاہا اس کو ولایت عطا کر دی۔ اس موقع پر آپ کی چند ایک کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے تصرف عطا فرمائی تھے، کیسی کیسی روحانی قوتیں جن کا ایک قدم زمین پر تو دوسرا قدم آسمان پر، جن کی نگاہوں سے نہ مشرق پوشیدہ اور نہ مغرب، نہ شمال پوشیدہ اور نہ جنوب، جو صدیوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتی ہیں۔ ایک گھوڑے کا بیوپاری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، گرمیوں کے دن تھے، سورج آگ برسا رہا تھا۔ آپ اسے کاشانہ اقدس میں لے گئے، مٹی کے مٹکے کا ٹھنڈا پانی پلایا، پھر اس کے لیے دسترخوان بچھایا اور اس پر انواع اقسام کے کھانے لگائے۔ جب وہ شکم سیر ہو کر کھانے سے فارغ ہو چکا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے 4 گھوڑے خریدے تھے، رات انہیں اصابل میں باندھا، صبح دیکھا تو ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ چلنے سے معذور ہو چکے تھے، قابل فروخت نہ رہے۔ میرے پاس وہی جمع پونجی تھی جن سے وہ خریدے تھے۔ یہ حادثہ ہونے کے بعد میں غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے آ گیا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھوڑوں کا اصابل کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اپنے ساتھ ایک گھوڑا لایا ہوں جس کے ذریعے ہم آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو دھوپ میں شدت ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، جیسے ہی اس کے آتشی مزاج میں کچھ کمی آتی ہے چلتے ہیں۔ عصر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کا سفر تھا، جلد ہی آپ اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ آپ کی خاطر تواضع کے لیے آپ کو اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں ٹھنڈے مشروب پیش کیے۔ آپ نے حسب عادت کچھ پیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ وہ گھوڑے کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ اصابل میں۔ پھر آپ اس کے ساتھ اصابل میں گئے۔ کالے رنگ کے گھوڑے نہایت تندرست اور خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ دیکھنے والی کی نظر ان پر جم ہی جائے، حیران کر دینے کی حد تک خوبصورت۔ آپ نے کچھ پڑھ کر گھوڑوں کی پیٹھ پر اپنا دست ولایت پھیرا
اور ان گھوڑوں کی ٹانگیں جو ٹوٹی ہوئی تھیں کہ اچانک ٹھیک ہو گئیں۔ گھوڑوں کا بیوپاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ حضرت میں آپ کے اس احسان کا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ اس کی آنکھوں میں اظہار تشکر کے آنسو تھے، اس کا انگ انگ خوشی سے رقص کر رہا تھا، اس کی خوشی کا عالم دیدنی تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک ولی کی نگاہ سے ایسا ہو جائے گا، اس کا بگڑا ہوا مقدر بن جائے گا، اس کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پر آ جائے گی، اس کی آرزوؤں کا پھول خزاں میں کھل جائے گا، اس کی زندگی کا دشت و صحرا گلزار میں بدل جائے گا۔ وہ کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی اپنے گھوڑوں کو، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔